الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك إلى آخره الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے لیے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان المبارک کے معمولات یعنی رمضان گزارنے کا طریقہ، رمضان مبارک کے معمولات پر گفتگو کرنا، تذکرہ کرنا، رمضان المبارک کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، فضائل وغیرہ بتلانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی شعبان کے آخری دن صحابہ کے سامنے ایک طویل خطبہ دیے ہیں، آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ محترم حضرات، رمضان المبارک میں مہینے میں چند کام کرنے کے ہیں، شریعت کے چند احکامات ہیں جو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت کو جاننا اور عمل کرنا فرض و ضروری ہے۔ لہٰذا آج آپ لوگوں کے ساری تفصیل بتائی جائیں گی، رمضان میں کیا کیا عمل کیے جاتے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے کل 9 باتیں، 9 چیزیں آپ کے سامنے مختصراً بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے آج کی اس گفتگو میں رمضان المبارک مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے روزے کا حکم اور روزے کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 3، تراویح کا حکم، تراویح پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، وہ بتائی جائیں گی۔ نمبر 4، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ بتائی جائیں گی۔ نمبر 5، اگر رمضان المبارک میں کوئی مرد یا عورت روزہ نہ رکھے تو کیا وعید ہے، کیا سزا ہے، یہ بھی بتائی جائیں گی۔ نمبر 6، اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف اور اس کی فضیلت، یہ بھی بتائی جائیں گی۔ نمبر 7، لیلۃ القدر کی تلاش،
اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 8، روزہ رکھ کر دن رات کیسے گزارے، کیا کیا اعمال کرے اور کیا اعمال نہ کرے، وہ تفصیل سے بیان کی جائیں گی مختصراً۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے رکھ کر کیا کیا ذکر کرے یہ بھی بتائے جائیں گے۔ نمبر 9، دعا مانگنے کا طریقہ، یہ بھی مختصراً بتایا جائے گا۔ تو لہذا اس وقت آپ لوگوں کے سامنے 9 باتیں مجھے بتانی ہیں۔ اگر آپ اس بیان کو مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو ساری چیزوں کا علم حاصل ہو جائے گا اور عمل کرنا آسان ہوگا۔ تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان باتوں کو بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں ہمیں کیا کیا احکام دیے ہیں، کیا کیا اعمال دیے ہیں، اور رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی۔ آپ سب سے پہلے مکمل نیت کریں، کچھ وقت لے کر بیٹھیں اور اس کو سنیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے فضائل و برکات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور شیاطین وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین صفدت الشیاطین ومردت الجن، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور ایک فرشتہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے، نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے چاہنے والے، برے اعمال کرنے والے رک جا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے گنہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، دوزخ سے نکالا جاتا ہے، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے، یعنی مغفرت کی جاتی ہے تمام بندوں کی۔ محترم حضرات، یہ 2 حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اعلان کیا جاتا ہے
کہ نیکی کے چاہنے والوں، تم اللہ کی طرف آؤ، رمضان المبارک میں نیکیوں کو لوٹ لو، عبادات کرو، اپنے گناہوں کو چھوڑو۔ اعلان کرتا ہے گناہوں کو چھوڑو اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا مہینہ ہے، اور یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ جس طرح نماز، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اسی طرح یہ روزہ بھی مکمل پورا مہینہ فرض ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ روزے کا حکم تمام مسلمانوں کو دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، روزے کا حکم تم کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤ۔ روزہ رکھنا مکمل مہینہ، پورا مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ جس طرح نماز، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ بلا کسی عذر کے روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، فرشتوں کی بد دعا ہے، اور اس پر حضور علیہ السلام کی آمین ہے۔ روزہ رکھنے سے دنیا کا فائدہ بھی حاصل ہوگا اور آخرت کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ دنیا کے فائدے بھی بے شمار ہیں اور آخرت کے فائدے بھی بے شمار ہیں۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان سال کے 11 مہینے کھاتا ہے اور صبح سے شام تک ایک مہینہ صبح سے شام تک اپنے معدے کو، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں جو چربی بڑھتی ہے، جو انسان کے جسم میں جراثیم ہوتے ہیں، وہ صبح سے شام تک 10-12 گھنٹے بھوکے رہنے کی وجہ سے کہ انسان کی چربی پگھلتی ہے، گلتی ہے، جو چربی کا بڑھنا یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ بھوکا رہنے سے چربی پگھلتی ہے اور بہت سارے جراثیم جو انسان کے جسم کو نقصان دینے والے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں، تو پھر انسان کے جسم کو راحت ملتی ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے، بہت سارے بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی انسان کو۔ اور آخرت کا فائدہ، اللہ کی رضا نصیب ہوگی روزہ رکھنے سے، انسان متقی بن جائے گا، نیک بن جائے گا، اس کا دل، اس کا دماغ پاک ہو جائے گا اور اس کا دل عبادت کی طرف آئے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف دل پھرے گا، اور انسان کے جسم کے اندر شہوت ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے شہوت کم ہو جاتی ہے، گناہوں کا خیال کم آ جاتا ہے اور نیکیوں کا خیال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر فرشتوں کی صفت رکھے ہیں اور حیوانی صفت بھی رکھے ہیں۔ انسان کے اندر فطری تقاضے، فرشتوں کی ایک صفت ہوتی ہے جو سر تاپا اچھے اعمال صالح، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ان کی صفت ہے نیک اعمال، کبھی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اور ایک حیوانی صفات ہے، بس درندے جو کام کرتے ہیں، جن کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر فرشتوں کی صفت رکھے ہیں اور حیوانی صفت رکھے ہیں، جسے ملکوتی صفت، صفت ملکوت، صفت بہیمیت، تو فرشتوں کی صفت اور حیوانی صفت انسان کے اندر رکھے ہیں۔ انسان اپنی فطرت کو اعمال کے ذریعے فرشتوں جیسی بنا سکتا ہے، نیک اعمال کر کے، شریعت کے احکام پر چل کر، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، نیک اعمال کے ذریعے، حضور علیہ السلام کی اطاعت کے ذریعے انسان اپنی فطرت کو برے اعمال سے بچا کر
انسان اعمال صالحہ میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کی فطرت سنورتے جاتی ہے، اس کے اعمال جو ہے سدھرتے جاتے ہیں، جو اس کی فطرت جو ہے فرشتوں جیسی بن جاتی ہے، نیک بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی فطرت کو برے اعمال کے ذریعے حیوانی فطرت بنا لے سکتا ہے، اگر وہ انسان شریعت کے احکام کو توڑ رہا ہے